السلام علیکم۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے پروگرامس آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، پسند بھی کر رہے ہیں، لیکن صرف پسند کرنا کافی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی اختلاف ہوتا ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ آج میں ایک ایسا موضوع لائی ہوں کہ جس پہ ہم لوگ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں۔ آپ لوگوں کا شاید خیال ہوگا کہ میں حقوق نسواں کی علمبردار ہوں، کچھ ایسا ہے بھی، لیکن بہرحال مردوں کے بھی بہت مسائل ہوتے ہیں جن کا تھوڑا بہت ادراک ہے مجھے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ مرد کے دکھ بے زبان ہوتے ہیں۔ وہ نہ تو باپ کو گلے لگا کے کچھ کہہ سکتا ہے، نہ بے ساختہ ماں کو گلے لگا کے رو سکتا ہے۔ وہ بیچارہ اندر سے ختم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بظاہر وہ بہت مضبوط نظر آ رہا ہوتا ہے۔ رات کو اپنی کسی خواہش پہ فاتحہ پڑھ کے صبح کو وہ اسی طرح مسکراتا ہوا سارے کام کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ مرد کی قربانی لامحدود ہوتی ہے، جو کبھی باپ بن کے، بیٹا بن کے، شوہر، بھائی، ہر طرح سے وہ قربانی ہی دیتا ہے۔ ہم کہتے تو ہیں یہ کہ مردوں کا معاشرہ ہے، لیکن ایسا کیوں ہے؟ مجھے اس چیز کا بڑا خیال رہتا تھا، تو جو کچھ میری سمجھ میں آیا وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ مردوں کا معاشرہ جو ہے وہ بنایا ہی ہم نے ہے، یعنی کہ ہم ماؤں نے۔ اگر ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے بچوں کے لیے، تو ذمہ داری بھی ماں کی ہی ہوتی ہے اور قصور بھی ماں کا ہی ہوتا ہے۔ جب ہمارے ہاں آج تک یہی رواج ہے کہ جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ بہت فخر محسوس کرتی ہیں، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ بہت چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، تب بھی وہ بیٹے اور بیٹی میں ہم لوگ بہت تفریق رکھتے ہیں۔ مثلاً اچھا کھانا جو ہے وہ بیٹے کے لیے رکھا جائے گا، بلکہ کچھ لوگوں کو تو میں نے یہ بھی کہتے سنا ہے کہ اس نے دنیا میں بہت کام کرنے ہوتے ہیں، مضبوط کام کرنے ہوتے ہیں، تو اس کو طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ اب مجھے اچانک ایک بات یاد آ گئی کہ ایک خاتون نے تو یہاں تک کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بیٹوں کو 2.5 سال تک اور بیٹیوں کو 2 سال تک دودھ پلایا جائے۔ حالانکہ ایسا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ بہت انصاف کرنے والا ہے، ایسا ہے نہیں، لیکن وہ جو ہم سنتے رہتے ہیں بچپن سے وہ باتیں، تو وہ ہم آگے وہ اسی کو اس طرح ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں میں اتنا فرق رکھتے ہیں کہ اچھا کھانا ہو، بہت جگہ پر اچھی بوٹی بیٹے کے لیے رکھی جائے گی، بیٹی کو منع کیا جائے گا کہ اگر بھائی کا دل چاہ رہا ہے ٹی وی دیکھنے کا تو تم ہٹ جاؤ، چاہے وہ پہلے سے دیکھ رہی ہو، کہ نہیں بھائی کو دیکھنے دو۔ سارے کاموں کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ جی بھائی ہے، بھائی چھوٹا بھی ہے تو ہم بھی بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ بھائی چھوٹا بھی ہے تو بڑا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک جوان لڑکی کہیں جا رہی ہے اور اس سے یہ کہا جائے کہ نہیں اپنے بھائی کو ساتھ لے جاؤ، محافظ رہے گا۔ اب وہ 7 سال کا 6 سال کا بچہ کیا حفاظت کرے گا؟ لیکن ان ساری باتوں سے بچے کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں بڑا ہوں، میں محافظ ہوں، میں سہارا ہوں اور گھر کا سربراہ ہوں۔ تو وہ پھر اسی طرح سے بڑے ہو کے بھی بہنوں کے ساتھ وہی برتاؤ ہوتا ہے کہ جی کس نے کالج جانا ہے، کس نے نہیں جانا، دوپٹہ سر پہ نہیں رکھا، فلاں نہیں کیا، یہ ساری چیزیں وہ بچپن سے جو ذہن میں ہوتی ہیں وہ وہی کر رہا ہوتا ہے، اس کا قصور نہیں ہوتا اس میں۔ اور یہی بھائی ہوتے ہیں جو پھر آخر میں آ کے جو بہنوں کے وراثت کے حصے ہیں وہ تک کھا لیتے ہیں اپنا حق سمجھ کے، اور انہیں بالکل بھی کوئی ملال نہیں ہوتا۔ تو یہ کون ہے قصوروار؟ ہم خود ہیں اس چیز کے قصوروار۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ہم بیٹوں کو انسان کی طرح سے نہیں پال رہے ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو اتنا مضبوط بنایا جا رہا ہوتا ہے، ان کو ایک پتھر کی طرح بنایا جا رہا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ بھی ہے، وہ اگر گر گیا ہے اور وہ رو رہا ہے تو اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ ارے تم تو مرد ہو، تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا لڑکیوں کی طرح سے رو رہے ہو تم؟ تو یہ چیز کہہ کے اس کو اتنا سخت بنا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی کسی تکلیف کا اظہار نہیں کر پاتا۔ ہم اتنی تقلید کرتے ہیں اور اتنے متاثر ہوتے ہیں مغرب سے، لیکن مغرب میں کھلونے بھی سیم ہیں، لڑکے لڑکیوں کے ایک جیسے کھلونے ہیں۔
وہ چاہے وہ کچن کا سامان ہے تو اس سے لڑکے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، اور گاڑیاں ٹھیک کرنا، کھلونوں میں میکینک والا کام کرنا، اس طرح کے کام لڑکیاں بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ بلکہ وہاں تو اسکولوں میں یہ تک ہے کہ چھٹی ساتویں کلاس کے بچوں کو وہ بیکنگ اور کھانا بنانا بھی لڑکوں کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں۔ لڑکے لڑکی کو ایک طرح سے وہ پالنے کا مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ دونوں کام کر سکتے ہیں، اور واقعی میں یہ بات ہے۔ وہاں گاڑیاں جو ہیں وہ ٹھیک کرنے کے لیے میکینک بھی لڑکیاں ہوتی ہیں، اور کھانا پکانے والے بھی لڑکے ہوتے ہیں۔ اب تو یہ خیر فیشن ہو گیا ہے کہ جی شیف بن رہے ہیں، یا ٹی وی پہ وہ آ رہے ہیں کھانا بنانے کو، ایک فیشن والی بات ہو گئی ہے۔ ورنہ ہمارے ہاں تو لڑکے کچن کا رخ نہیں کرتے، انہیں پانی بھی چاہیے تو جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پانی بھی بہن سے لے کر آئیں گے، اور ماں کبھی نہیں ٹوکے گی۔ اسکول سے آئیں گے بچے تو لڑکے جو ہیں وہ اس طرح اپنی چیزیں ادھر پھینک دیں گے، بیگ بھی اور سب چیزیں، اور بہن جو ہے وہ چیزیں ان کی بھی سمیٹے گی، اپنی بھی سمیٹے گی، اور جب تھوڑے سے اور بڑے ہو جائیں گے، میں یہ ساری باتیں کہیں سے پڑھ کے یا کچھ کہانی نہیں بنا رہی، حقیقت ہے یہ، اس میں بہت سارے میرے اپنے تجربات بھی ہیں۔ میں جب کالج سے اسکول سے آتی تھی، میری والدہ بیمار تھیں، تو جب میں آتی تھی تو اسی طرح سے میں بیگ رکھ کے اور ڈائریکٹ کچن میں جاتی تھی۔ مجال نہیں تھی کہ کوئی بھائی آ کے کوئی ہیلپ کر دے، یا ہمارے ذہن میں بھی آ جائے یہ بات کہ بھائی پلیٹ اٹھا کے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ دیں، یا برتن اٹھا کے رکھ دیں، یا کچھ، ہمارے کبھی ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی۔ اور اس وجہ سے وہ لڑکے اپنے آپ کو اتنا مضبوط اور اتنا اسٹرانگ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ اپنی کسی تکلیف کا اظہار نہیں کرتے۔ ان کے چوٹ لگ جائے، باہر ایکسیڈنٹ ہو جائے، باہر کسی سے مار کھا کے آ جائیں، لیکن وہ کبھی بھی اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کریں گے، کیونکہ اس طرح سے ان کو لگتا ہے کہ وہ کمزور ہو جائیں گے یا انہیں کوئی کمزور سمجھے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ لڑکے جو ہیں وہ بہت سارے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، لیکن وہ کہہ نہیں پاتے، چونکہ تو ہمیں بھی نہیں اتنا اندازہ ہوتا کہ ہاں ان کو کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں بھی دیکھیں، اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے بیٹوں کو، تو اگر آپ تھوڑا غور کریں تو بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن وہ پھر بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں ہوئی، نہیں کچھ نہیں ہوا، چاہے وہ چوٹ لگی ہوئی ہو انہیں، چاہے کچھ ہوا ہوا ہو، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہیں گے کہ نہیں کچھ نہیں ہوا، نہیں تکلیف نہیں ہو رہی، تکلیف نہیں ہو رہی۔ تو ایسا کیوں ہے کہ ہم ہمیشہ سے بچوں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ جو مردوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کوئی کسی کا انتقال ہو جائے، آپ دیکھیں کہیں پر بھی عورتیں جتنا شور مچا رہی ہوں گی، جتنا زور سے رو رہی ہوں گی، مرد انہیں سنبھال رہے ہوں گے اور خاموش ہوں گے بالکل۔ کبھی نہیں ایسا ہوتا کہ مرد بھی وہ کیا رو نہیں رہا ہوتا، وہ اندر سے رو رہا ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہو جاتا ہے خاص طور سے شادی کے بعد، کہ ہم کہتے ہیں کہ جی لڑکی جو ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے اور اپنے بہن بھائی ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، تو لڑکے کو چاہیے کہ وہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھے۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی لڑکی اچانک راتوں رات اس کو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ مجھے رخصت ہو کے جانا ہے اور کسی اور کے گھر میں جا کے رہنا ہے۔ بچی، ہمارے ہاں کی بچیاں ہوش سنبھالتے ہی سننا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ گھر ان کا نہیں ہے، انہوں نے دوسرے گھر جانا ہے۔ ان کے زیور چیزیں رکھی جا رہی ہوتی ہیں، بلکہ مائیں تو یہاں تک کہہ رہی ہوتی ہیں کہ کام سیکھ لو ورنہ ساس خبر لے گی تمہاری، یہاں عیش کر لو جتنے عیش کرنے ہیں تم نے، جب شوہر کے گھر جاؤ گی تو پتہ چلے گا۔ اور یہ بھی میں تجربے کی بات بتا رہی ہوں کہ مجھے بڑا شوق تھا جاب کرنے کا، بال کٹوانے کا، گاڑی سیکھنے کا، لیکن ہماری امی جو ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی بات ہوتی تھی ان کی کہ نہیں یہاں کچھ نہیں کرنا، شوہر کے گھر جا کے کرنا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ شوہر کے گھر جا کے شوہر کچھ نہ کرنے دے تو ہم تو کہیں کے نہیں رہے، نہ ادھر کچھ کر سکے نہ ادھر کچھ کر سکے۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ صرف لڑکی کے لیے یہ مسائل ہیں کہ جی وہ دوسرے گھر آئی ہے، وہ تو بچپن سے سن رہی ہے، اس کو معلوم ہے کہ اسے جانا ہے۔ لڑکے کے لیے بھی مسائل ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک نئی زندگی ہوتی ہے، ایک نیا آدمی فرد گھر میں آیا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کبھی بھی یہ بات نہیں سوچی گئی۔ اب ایک لڑکا ہے، وہ اپنے گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بہت آزادی کی، مزے کی زندگی گزار رہا ہے، آفس جا رہا ہے یا پڑھنے جا رہا ہے، اس کے بعد گھر آتا ہے، گھر میں سب کے ساتھ بیٹھا، چائے وائے پی، اس نے رات کو دوستوں میں نکل گیا، رات کو لیٹ نائٹ آیا، کوئی اس کو وہ نہیں ہے، اس کے کمرے میں کوئی بھانجا بھتیجا آ کے سو رہا ہے، کوئی بھی کمرے میں آ رہا ہے جا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شادی کے بعد ہر طرح کی پابندی ایک دم سے آ جاتی ہے اس کے اوپر،
اس کے کمرے میں کوئی اس طرح نہیں جا سکتا، جانا بھی نہیں چاہیے، لیکن اس کے لیے تو یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ یہ میرا کمرہ ایسا کیوں ہو گیا کہ کوئی بچہ آ کر نہیں سو سکتا یا میں ان لوگوں سے دور ہو رہا ہوں، اس کو بھی تو یہ بات احساس ہو رہا ہوگا۔ اب نہ وہ دوستوں کے ساتھ اس طرح سے جا سکتا ہے، اب اس کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بیوی خوش رہے، کوئی بات نہ ہو جائے، جو کہ وہ سیکھ کر نہیں آیا۔ جس طرح سے ہم کہتے ہیں بہوؤں کے لیے کہ ان کو ٹائم دیں، سمجھ جائیں گی گھر میں رہنے سے، اسی طرح لڑکے کو بھی پہلے سے پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے بیوی کو کس طرح رکھنا ہے، کس طرح خوش رکھنا ہے، کس طرح توازن رکھنا ہے اپنے گھر والوں کے اور اپنی بیوی کے درمیان میں۔ یہ سب چیزیں وقت کے ساتھ ہی آتی ہیں۔ شادی کے شروع میں تو بہت مشکلات، لڑکے کے لیے بھی بہت مشکلات ہوتی ہیں، ذہنی دباؤ ہوتا ہے اس کے اوپر، شروع میں ہی ہوتی ہیں، پھر تو بیچارہ عادی ہو ہی جاتا ہے، لیکن وہ بیوی کی کوئی بات مان لی اس نے تو ماں ناراض ہو گئی ہیں، اگر اس نے ماں کو تھوڑا ٹائم دے دیا ہے تو بیوی کا منہ پھول گیا ہے، تو یہ چیزیں اس کے لیے بھی نئی ہیں، اس کو بھی کوئی تجربہ نہیں ہے پہلے سے ان ساری چیزوں کا۔ پھر سسرال ایک نئی جگہ، ایک خاندان نیا ہوتا ہے، اب وہ تقریبات میں بھی جائے گا، سب کچھ، چاہے وہ بور ہو رہا ہو لیکن وہ جاتا ضرور ہے اور جانا پڑتا بھی ہے اور جانا چاہیے بھی، لیکن اس کو بھی اس طرح سے ٹائم نہیں دیا جا رہا ہوتا، وقت نہیں دیا جا رہا ہوتا کہ وہ بھی سمجھ لے اس ماحول کو، ان لوگوں کو۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں نا کہ فلاں کا داماد آیا تھا اور وہ منہ بنا کے بیٹھا ہوا تھا یا بات نہیں کر رہا تھا یا کچھ ہمیں تو مغرور سا لگ رہا ہے، بھائی آپ اس کو ٹائم دے دیں تھوڑا سا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے گھلنے ملنے میں ٹائم لگتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کچھ بیویاں اتنے مشکل حالات پیدا کر دیتی ہیں اور جو بیچارے شریف مرد ہوتے ہیں جن کو دوستوں سے بھی کوئی ایسی ٹپس نہیں ملی ہوئی ہوتی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ بیچارے سوائے اس کے کہ وہ برداشت کریں، اور بعض اوقات تو بیویاں بہت ہی بدتمیز اور زبان دراز ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہ خاموش رہتا ہے اور کسی سے گھر میں بھی آ کے کسی سے کچھ نہیں کہتا، کیونکہ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی اپنی ہی عزت ہے۔ اچھا، ایک بہت مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی میں نے تو اپنے گھر میں دیکھا ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو اگر شوہر شادی کے شروع میں ہی بیوی سے کچھ اس طرح کی فرمائش کر دے کہ جی میری ماں کی ریسیپی سے کھانا بناؤ یا میری ماں سے سیکھ لو، اس نے بچپن سے اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا کھایا ہوتا ہے اور وہ اس کو بہت پسند ہوتا ہے، لیکن بیوی سے یہ فرمائش کرنے کے ساتھ جو رد عمل آتا ہے تو وہ ساری زندگی اس کے لیے پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو کسی خاص سبزی سے، کسی خاص چیز سے ناپسند تو دور کی بات چڑھتے تھے، وہ بھی بعد میں بہت ذوق شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں اور تعریفیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کا گھر بنا رہے۔ سمجھوتا صرف لڑکی نہیں کرتی، سمجھوتا لڑکے بھی کرتے ہیں، لڑکوں کا نظر نہیں آتا کیونکہ وہ خاموش ہوتے ہیں، لڑکیاں شور مچا رہی ہوتی ہیں، رونا دھونا ہنگامہ ہو رہا ہوتا ہے، تو ہر آدمی لڑکی کی طرف سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ جی اس کو یہ ہے، وہ خاموش دیکھتا رہے گا، خاموش رہے گا، نہ وہ شکایت کرے گا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی مرد نے کبھی اس طرح کی شکایت کی ہو جس طرح کی عورتیں کرتی ہیں، یعنی رونا دھونا اور اپنی قسمت کو کوسنا اور اس طرح کی بدتمیزی کی حرکتیں۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ جب لڑکوں کو ہم نے اس طرح سے وہ کر دیا ہے، ان کو بالکل بند کے کسی تکلیف کا اظہار نہیں کر سکتے وہ، تو وہ مردوں کو اسی لیے بیماریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، ہارٹ اٹیک ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ مردوں کو ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ اتنی گھٹن ان کے اندر رہ جاتی ہے کہ کسی سے کوئی بات جب کر نہیں پائے گا انسان تو وہ کیا کرے گا، وہ اندر ہی اندر گھٹتا رہے گا، بیماریاں ہو جائیں گی۔ دوسرا یہ کہ بہت سارے لوگ جو اپنا غصہ دباتے رہتے ہیں اور اپنی تکلیف کو چھپاتے رہتے ہیں، وہ جب کسی وقت جب ان وقتی طور پہ قابو نہیں رکھ پاتے اپنے غصے کے اوپر، تو وہ کوئی انتہائی فیصلہ کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں وہ پچھتاتے ہیں۔ تو یہ باتیں وہ ہیں کہ جو اگر ہم بچپن سے بچوں کو نارمل انسان کی طرح، پتھر چٹان نہ بنائیں، انہیں نارمل انسان بنائیں، جب وہ اپنے دکھ سکھ بتا پائے گا، لوگوں سے کہہ سکے گا، گھر والوں سے کہہ سکے گا، بیوی سے شکایت کر سکے گا، تو یہ انتہائی اقدام میں بھی میرے خیال سے کمی آئے گی۔ سارے ایسے نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ اتنے وہ ڈھیٹ بھی ہوتے ہیں
کہ وہ گھر میں کچھ بھی ہوتا رہے وہ باہر جا کے اپنے دوستوں میں جا کے اپنا غم غلط کر لیتے ہیں، لیکن ان کا بھی جو بڑھاپا ہے یا آخری وقت ہے وہ کوئی اچھا نہیں گزرتا، کیونکہ کہنا تو نہیں چاہیے، نہیں کہہ بھی دینا چاہیے، عورت سے زیادہ خطرناک نہیں ہے کوئی۔ جب وہ منفی کرنے پر آئے، کچھ بھی منفی رد عمل دینے پر آئے تو آپ کوئی مرد اس کا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ عورت کی طرف، ماں کی طرف بچے ہوتے ہیں، اور اگر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ پھر بعد میں انتقامی کارروائی جو ہے نا وہ بچوں کے ذریعے کی جاتی ہے، اور زیادہ تر مرد پھر آخر میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی ایسا کچھ نظر آئے، اور اگر نہیں ہے ایسا، آپ کے خیال سے ایسا نہیں ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔